بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سود ایک بہت ہی بڑا منکر عمل ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سخت مذمت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے خرید و فروخت، دیگر معاملات، سودے کو کیا ہے حلال کیا ہے، لیکن ربا، سود کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر حرام کیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ۔ اللہ کا ایک دوسرا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اے ایمان والو، تم سود نہ کھاؤ اور سود کے تمام اقسام کو تم کیا ہے چھوڑ دو اور کیا ہے ترک کر دو۔ تو شریعت نے کیا ہے ہمیں واضح طور پر سودی کاروبار، سود کے لین دین سے کیا ہے ہمیں منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کئی احادیث مروی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے ہمیں منع کیا۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اور اسی کی روشنی میں چند باتیں آج کی اس نشست، اس ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے بیچنا سود ہے مگر نقد بنقد، چاندی چاندی کے بدلے فروخت کرنا سود ہے مگر نقد بنقد، گندم گندم کے بدلے فروخت کرنا سود ہے مگر نقد بنقد، جو جو کے بدلے فروخت کرنا سود ہے مگر نقد بنقد۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا، چاندی، گندم، جو، ان تمام چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کو بدلنا، سودا کرنا ہمیں کیا ہے منع فرمایا ہے، بشرطے کہ نقد بنقد ہو۔ بشرطے کہ نقد بنقد کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے بدلا جائے، ادھار اس میں کرنا کیا ہے جائز اور درست نہیں ہے۔ سونا اگر سونے سے بیچنا ہے یا سونا کو چاندی سے بیچنا ہے، خریدنا ہے، تو نقد ہونا چاہیے معاملہ۔ اس طرح گندم کو گندم سے کرنا ہے، جو کو جو سے کرنا ہے، یا کوئی اور سامان ہو قیمتی یا کھانے پینے کا جو ہو اور ناپ تول وزن کیا جائے، تو ان تمام چیزوں کو آپس میں بدلنے کے لیے نقد بنقد معاملہ ہو، ادھار معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے سونا بیچا چاندی کے بدلے، چاندی کے عوض، یا اس کے برعکس چاندی بیچتا ہے سونا کے بدلے، تو ادھر شرط یہ ہے
کہ فوری طور پر یہ معاملہ ہو اور اس میں فوری طور پر کیا ہے تقابض بھی پایا جائے۔ تقابض یعنی قبض کرے۔ ایک شخص آیا اور وہ چاندی خریدنا چاہتا ہے، لیکن چاندی خریدنے کے لیے اسے سونا بیچنا ہوگا۔ اب جسے چاندی اسے خریدنا ہے اسے وہ اپنا سونا بیچتا ہے اور اسے چاندی خریدنا چاہتا ہے، تو ادھر اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ سونا بیچے چاندی خرید لے، لیکن یہ معاملہ نقد بنقد ہو، یہ معاملہ نقد بنقد ہو، ادھار اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ادھار ہوا تو یہ ربا ہے اور کیا ہے یہ سود میں داخل ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک ہی جنس ہو، یعنی سونے کو سونے سے خریدنا ہے، چاندی کو چاندی سے خریدنا ہے، تو ادھر ایک اور اضافی شرط ہے کہ دونوں کیا ہے برابر ہو، کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے۔ سونا ہے اس کے پاس، وہ سونا خریدنا چاہتا ہے، چاندی ہے اس کے پاس، وہ چاندی خریدنا چاہتا ہے اسی چاندی سے، تو شرط یہ ہے کہ نقد بنقد ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کمی بیشی نہ ہو، جتنا سونا دیا اتنا ہی سونا خریدے، اتنا ہی سونا وصول کرے، جتنا چاندی دیا اتنی ہی چاندی کیا ہے وہ وصول کرے۔ ہاں اگر جنس مختلف ہے تو اس میں اگر کمی بیشی ہو تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ سونا سے وہ چاندی خریدنا چاہتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کمی بیشی ہوگی اس میں، یا چاندی سے سونا خریدنا چاہتا ہے تو اس کے وزن میں کمی بیشی تو ہونا ہی ہونا ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، اگر صنف جنس مختلف ہو سامان کی تو جیسے چاہو تم بیچو، بشرطے کی یدن بید، ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ سے اس کے کیا ہے وصول کرو۔ ایک ہی مجلس میں کیا ہے یہ معاملہ ہونا چاہیے جدا ہونے سے پہلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سونا اور چاندی کا معاملہ ہے، سونے سے چاندی کو خریدنا ہے یا چاندی سے سونے کو خریدنا ہے، تو شرط یہ پائی جاتی ہے ادھر کہ نقد بنقد یہ معاملہ ہو، کمی بیشی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر ایک ہی جنس ہے، سونے کو سونے سے خریدنا ہے یا چاندی کو چاندی سے خریدنا ہے، تو نقد بنقد کے ساتھ فوری طور پر یہ معاملہ ہونا چاہیے اسی مجلس میں جدائی سے پہلے۔ ایک شرط کا اور اضافی ادھر یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی نہ ہو، بلکہ کیا ہے برابر ہونا چاہیے، برابری ہونا چاہیے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو اس میں علت کیا ہے، حکمت، علت جو اہل علم بیان کرتے ہیں وہ ثمنیت ہے، قیمت، یعنی سونا کی قیمت ہے، چاندی کی ایک قیمت ہے، ثمنیت ہے، ثمن ہے۔ اسی لیے اسی پر تمام نقد پیسے کو، مال کو بھی اس پر قیاس کیا گیا ہے، چاہے وہ کرنسی یا مال نقد پیسہ درہم کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، یورو کی شکل میں ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، کوئی بھی نقد پیسہ ہو۔ عصر حاضر میں جو مختلف قسم کی کرنسیاں پائی جاتی ہیں، ان کو بھی سونا اور چاندی ہی پر کیا ہے قیاس کیا جائے، کیونکہ پچھلے زمانوں میں جو سکے ہوتے تھے، نقد پیسے ہوتے تھے، وہ سونا اور چاندی کے۔ تو آج عصر حاضر میں اگرچہ سونا اور چاندی کے سکے نہیں، لیکن ہم اور آپ کے ہاتھ میں جو پیسے ہیں، نقدی پیسے، یہ اسی کے عوض اور اسی کے بدل ہے سونا اور چاندی کے۔ تو اس کا حکم وہی ہے جو حکم سونا اور چاندی کا ہے۔ اب اگر کوئی 100 درہم کی نوٹ لیتا ہے، مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات میں 100 درہم کی نوٹ لیتا ہے اور جا کر کے وہ 100 درہم خریدنا چاہتا ہے، اور 100 درہم کیوں خریدے گا؟ وہ ہو سکتا ہے اسے چینج یعنی کھلے پیسے کی ضرورت ہو، ایک نوٹ کی ضرورت نہیں 100 کی، بلکہ اسے سکوں کی ضرورت ہے، ایک درہم کا جو سکہ آتا ہے، تو 100 درہم دے اور 100 ہی سکہ، درہم کا سکہ وہ اپنے ہاتھ میں لے، گویا کہ اس نے
100 درہم کی نوٹ دیا اور 100 سکہ اس نے لیا، یا 100 کی ایک نوٹ دیا اور 10 درہم کی نوٹیں اس نے کیا ہے لیا، اور تو یہ جو 100 درہم کی ایک نوٹ سے اس نے سکے لیے یا چھوٹی نوٹیں لی ہیں، وہ برابر قیمت ہونا چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور فوری طور پر یہ معاملہ ہو، ادھار نہیں ہو کہ ہاں میں تمہیں 100 درہم ابھی دیتا ہوں، تم مجھے اس کا کیا نام ہے اس کو چینج کر کے یہ نوٹ بدل کے بعد مجھے دے دینا، مہینہ 2 مہینہ بعد، ایسا نہیں ہو، بلکہ فوری طور پر کیا ہے معاملہ ہونا چاہیے، تقابض ہو، یدن بید نقد بنقد ہو، اور اسی طرح برابری اس میں ہونا چاہیے، آگے پیچھے کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کرنسی مختلف ہے، درہم سے وہ روپیہ خریدنا چاہتا ہے، تو ادھر اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، اور یہ ہونا ہی ہے کمی بیشی، کیونکہ جس طرح سونا اور چاندی کی ایک قیمت نہیں ہے، دونوں کی قیمت مختلف ہے ہمیشہ، اسی طرح درہم اور روپیہ مثال کے طور پر ہندوستان کا یا پاکستان کا روپیہ ہو تو ان کی قیمت میں کیا آپس میں مختلف ہے، تو 100 درہم اگر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں روپیہ لینا چاہتا ہے تو نقد بنقد ہو ادھر معاملہ، فوری طور پر یہ معاملہ ہو، تقابض ہونا چاہیے، لیکن اگر کمی بیشی ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، اس معاملے کو سونا اور چاندی کے معاملے پر کیا ہے قیاس کیا جائے۔ اسی طرح اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا ذکر کیا، گندم کا ذکر کیا، اور دیگر دوسری روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور بھی جو ہے دیگر دوسری کھانے پینے کی چیزوں کا جو ہے ذکر کیا، اور کہا ان تمام چیزوں کو اگر خریدنا ہے تمہیں، جیسے جو کو جو سے خریدنا ہے، گندم کو گندم سے خریدنا ہے، نمک کو نمک سے خریدنا ہے، تو ادھر ضرورت کیا ہے، نقد بنقد معاملہ ہونا چاہیے، نقد بنقد معاملہ ہو، ادھار یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں علت کیا ہے؟ اس میں علت اگر دیکھا جائے تو طعام ہے اور وزن ہے، اسی طرح ناپ ہے۔ طعام یعنی خوراک ہو، ایسے کھانے کی چیز جو بطور خوراک استعمال کی جاتی ہو، اور اسی طرح اس کا ناپ تول وزن ہو، تو اس میں صرف جو کھجور اور گندم وغیرہ نہیں بلکہ اس میں آٹا بھی داخل ہے، اور اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں چاول ہے، منقع وغیرہ ہے، تمام وہ چیزیں جس میں غذائیت پائی جاتی، کھانے کے لیے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، اور اسے وزن بھی کیا جا سکتا ہے، ناپ تول ہوتا ہے، وزن کیا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کو آپس میں تبادلہ کرنے کے لیے گنجائش نہیں، مگر صرف ایک حالت میں کہ اگر یہ تبادلہ نقد بنقد ہو، یعنی فوری طور پر جو ہے تبادلہ ہو، اس میں ادھار نہیں ہو، اگر ادھار ہے تو اس سے کیا ہے گریز کیا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو اسی لیے اگر کوئی ایسی چیز ہے جسے کھایا جاتا ہے، غذائیت اس میں ہے، لیکن اسے ناپ یا تول یا وزن نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جاتا، تو اسے خریدنے میں، بدلنے میں یہ شرط نہیں کہ فوری طور پر ہو، نقد بنقد ہو، بلکہ مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں، انڈا ہے۔ انڈا ایک غذا ہے، لیکن اسے ناپ وزن نہیں کیا جاتا۔ ہاں گنتی کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ ہاں 15 انڈے اتنے کے ہیں، 10 انڈے اتنی قیمت کے ہیں، لیکن اسے وزن یا ناپ وزن نہیں کیا جاتا، تولا نہیں جاتا۔ تو اسی لیے اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی یا ادھار خریدا گیا انڈے کو انڈے سے، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ ورنہ اگر ایسی غذائیت ہے جس کو ناپ اور وزن کیا جاتا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ برابر ہو اور فوری طور پر کیا ہے نقد بنقد ہو، اس میں ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح تمام وہ چیزیں جس کو لوگ کھاتے ہیں اور
اسے وزن کرتے ہیں، اس کا ماپ لیتے ہیں، یہ تمام چیزیں نقد بنقد جو ہے آپس میں ان کا جو ہے تبادلہ ہونا چاہیے، ادھار اس میں کیا ہے گنجائش نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ سود کی جو علت ہے ان چیزوں میں، سونا اور چاندی میں، وہ ثمنیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ثمنیت، یعنی قیمت ہے، سونا اور چاندی کی قیمت ہے۔ کرنسی ہے درہم، ڈالر، روپیہ یا یورو یا کوئی اور کرنسی، اس کی کیا ہے؟ قیمت ہے۔ تمام یہ چیزیں جس کی قیمت بعینہ اس میں وہ قیمت پائی جاتی ہے، ان کے تبادلے کے لیے کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کا تبادلہ، درہم کا درہم سے، سونے کا سونے سے، چاندی کا چاندی سے، اس میں یہ معاملہ نقد بنقد ہو، ادھار کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ دو چیزیں ان میں، جیسے کہ ثمنیت دو چیزوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ان دونوں کا صنف جنس مختلف ہو، سونے کو خریدنا ہے درہم سے یا چاندی کو خریدنا ہے درہم سے، تو اس میں نقد بنقد پایا جانا ضروری ہے، لیکن برابر ہونا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے، کیونکہ سونا اگر خریدتا ہے درہم سے تو برابر نہیں رہتی قیمت، بلکہ کمی بیشی اس میں ہوتی، تو اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جہاں تک کھانے پینے کا جو معاملہ ہے، تو کھانے پینے میں ہر وہ کھانے کی چیز جس میں جو غذا بطور غذا لوگ استعمال کرتے ہیں، اس میں ناپ تول وزن ہوتا ہے، ان میں بھی کیا ہے؟ آپس میں ایک جنس کا تبادلے کے لیے گنجائش نہیں، مگر نقد بنقد ہو، اور اسی طرح کیا ہے؟ برابر ہونا چاہیے۔ اگر جنس دونوں کا مختلف ہے تو نقد بنقد ہو، لیکن برابر ہونا کیا ہے؟ شرط نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے سود کی جو ہے بعض قسم تھی اور بعض اصناف تھی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم کیا ہے اس میں ایک حدود اور ایک قانون جو بنا کر دیا ہے رسول، طریقہ بتایا ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں میں کیا ہے معاملہ کریں، ورنہ کیا ہے انسان کیا ہے سود میں کیا ہے مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور جانتے ہیں جیسے کہ بات گزر چکی ہے کہ سود کتنا بڑا جو ہے عظیم جرم اور جو ہے گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سود، ربا اور ان کی تمام جو ہے قسموں سے کیا ہے محفوظ رکھے، اور جو کوئی اس میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں توبہ استغفار کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔